بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغربی تہذیب و تمدن نے اسلامی معاشروں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج مسلمان معاشروں کے اندر لوگ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایسی باتیں، ایسے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث کے برخلاف ہیں، لیکن ہم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، استغفر اللہ، جبکہ قرآن سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت قرآن میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ مومن کو، ایک ایمان والے کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی توحید بیان کرنے سے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کے دل کو، مومن کو سکون ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے۔ تب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن کی کتنے برخلاف بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا تخلیق کرنے والا اللہ ہے، رب العزت ہے، وہ جانتا ہے، روح بھی اس نے تخلیق کی ہے، وہ جانتا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے، آپ نہیں جانتے، تو یہاں بھی آپ غلط ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ واضح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو زنا کو، شراب کو، آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے، یعنی حرام چیز کو حلال بنا لیں گے۔ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو زنا کو، شراب کو، آلات موسیقی کی اور ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، یعنی ایک حرام چیز ہے موسیقی اور گانا بجانا، اسے اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی جو ہے غلط اور حرام چیز ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم نے دیکھا اس کو تو یہ بالکل غلط اور حرام چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بغیر سوچے سمجھے یہ باتیں لگاتار ہر پلیٹ فارم پر، ہر محفل میں لگاتار کہی جاتی ہیں اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ سچائیاں جاننے کے باوجود بھی، ہم اسی بات پہ اسٹک رہتے ہیں کہ جو کچھ مغرب سے ہمارے پاس امپورٹ کیا جاتا ہے اور ایسے اذہان کہ جو بالکل ہی مغرب زدہ نظریات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسمیئرڈ وتھ ہیں ایسے نظریات سے، تو ہم انہی کی طرف جھکے رہتے ہیں باوجود ان باتوں کی سچائیوں کے سامنے آ جانے کے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمایا ہے، تو ہمیں شاید اس بات کا معلوم ہی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ آل عمران 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ You are the best ummah which has been created to forbid what is incorrect and to enjoin what is correct۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت جو بپا کی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے اس مقصد کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے کہ تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، بہترین بات بتاؤ اور انہیں برے کام سے اور بری باتوں سے روکو۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں لیڈر بنایا، مسلمانوں کو لیڈر بنایا، رہبر بنایا دنیا کا، لیکن ہم جو ہے بجائے اس اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے کے اور جو اعزاز اللہ رب العزت نے مسلمان قوم کو دیا پوری دنیا پر، اس اعزاز کو سمجھنے کے ہم الٹا ان گمراہ قوموں کی باتوں کو اڈاپٹ کرنے لگے، ان کو پروموٹ کرنے لگے کہ جو قوم گمراہ ہیں جن کی اصلاح کی جانی تھی۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی اصلاح کریں، لیکن بدنصیبی سے ہم نے الٹا کام کیا کہ ان گمراہ قوموں کے جو نظریات تھے، کنکاکٹڈ، مینیپولیٹڈ، مینوورڈ نظریات تھے، جو قرآن و حدیث کے بالکل برخلاف تھے اور اللہ کے سچے دین کے بالکل برخلاف تھے، ہم اندھا دھن اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو بہرحال اگر ہمیں اللہ رب العزت کی بخشش چاہیے، اللہ رب العزت کی جنت چاہیے، تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا
کہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، یعنی تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کیا کام کرے گی؟ اللہ کا کام کرے گی، اللہ کی توحید کو آگے بڑھائے گی اور دوسری قوموں کو گمراہی سے نکالے گی۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران 110 میں کہا، جو میں آپ کو سنا چکا، تو اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کے مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ 2 منٹ کے لیے میری بات کو ضرور سوچئے گا۔ شکریہ۔